وہ ارض مقدسہ جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پاب رکاب ہوئے، جس دھرتی پر سید ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کر امام الانبیاء کا لقب پایا، جہاں اسلام کے عظمت رفتہ اور جنت گم گشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی تھی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم معرکہ بپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگیوں قبضہ ہے، مغصوبین ظالمین کے زیر سایہ و انتظام گزشتہ کچھ اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی و مالی اقتصادی احتصال ہو رہا ہے۔ آئیے اس قدیم تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں جو شاید ہمارے خوابیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے۔ جنوب مغرب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت 28,000 مربع کلومیٹر ہے۔ فلسطین کے طبعی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل جو ناقورہ سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے سر فہرست ہے، جس کا عرض 16 سے 18 کلومیٹر تک۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں طولکرم، خان یونس، رملہ، عکا، یافا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی علاقے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور کعبۃ الصغریٰ بھی اسی شہر کی زینت و رونق ہیں۔ میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریائے اردن کاٹتا ہے اور بحر میت میں اس کے کنارے واقع ہے۔ اس علاقے میں اریحا نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کے مرکز رہا ہے، اور ان علاقے میں جتنے قدیم شہر تھے وہ سب کنعانیوں نے ہی آباد کیے تھے۔ کنعانی قبیلے کی اہم شاخ بابوسی قوم نے القدس شہر بسایا تھا۔ کنعانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کی حکمران بنی۔ پھر قبطی ان پر غالب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا۔ یہاں سے عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ عبرانیوں کے حکمرانوں میں دو جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ بلست نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلا۔ اس نے اس علاقے کے ساحلی علاقوں یافا سے غزہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے مرسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج اس خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ ان نوآباد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ 538 قبل مسیح میں فارس کے ایک بادشاہ نے شام کو پورے علاقے کو بشمول فلسطین قبضہ کر لیا۔ فارس کی حکومت 332 قبل مسیح یہاں سے ختم ہو گئی۔ 332 قبل مسیح میں ہی مقدونی بادشاہ اسکندر اعظم نے یہ علاقہ فارسیوں سے ہتھیا لیا۔
اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے یہاں یونانی ثقافت و تہذیب کو پروان چڑھانے کی سرتوڑ کوشش کی۔ اس مقصد کی برآوری کی خاطر انہوں نے کئی شہر آباد کیے، مدارس کھولے، یونانی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا، لیکن اکثر علاقوں میں سریانی زبان و تہذیب کو لوگوں نے حرز جان بنائے رکھا۔ گریٹ قبل مسیح میں روم کے مشہور قائد بومبی نے یونانیوں کا زور فلسطین میں توڑ ڈالا، پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ 36 قبل مسیح میں اسلام کا پھریرا اس علاقے پر لہرایا۔ اس دور کی اہم خصوصیت میں سے چند اہم یہ ہیں: حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور، یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی، پہلی مرتبہ 80 قبل مسیح میں طبس رومی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسری دفعہ 135 قبل مسیح میں جب یہود نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی۔ اس دور کے رومی بادشاہ نے مادریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کو صفاقی سے قتل کیا، باقی کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کیا۔ اب 2000 سال بعد اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اس وجہ سے رومیوں کے ساتھ معرکے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا تھا۔ جب یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب ہی دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روانہ کیا۔ ارتداد کے مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ 61 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر 70,000 مسلمانوں کو طے کر دیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجہ استبداد سے آزاد کرا لیا۔ 28 رجب 538 ہجری کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا، فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضہ میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دیں۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارتخانہ جو بیت المقدس میں کھلا، وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت۔ یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسیں ہوئیں، 1896 میں اور دوسری بھی سن 1896 میں ہوئی، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں، کیونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک اور متصرف تھے۔ اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کو منسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کر دی، جس میں بھاری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا۔ خود خلیفہ عبد الحمید کو لالچ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا، پھر فرمایا اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو تو نہیں ملے گا۔ سلطان عبد الحمید سے مایوس ہو کر اللہ کے غضب کی ماری اس قوم نے ان کی شہرت عام کو بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ چونچہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر عزت پسند، نسل پرست جیسے بے پرکے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نتیجتاً خلافت عثمانیہ میں قومی نعروں کی پروان ملی
1909 میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ تعداد 1916 میں 85,000 ہو گئی۔ یہود ایک مالدار قوم تھے، ہر ملک میں بڑے بڑے بیپاریوں اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی، اس دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ اس کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے صد سکندری ثابت ہوئی۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے صحرا سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ کوشش بھی کی گئی، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر کرنا معلوم ہوتا ہے۔ 2 عالمی جنگیں وقوع پذیر ہوئیں، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے، خلافت عثمانیہ کا سقوط، فلسطین کو برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا۔ آخر ذکر سب کے تحت برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا، مقامی باشندوں